اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ مزمل۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 73 ہے اور اس کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، اور ان میں سے 19 کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور آخری ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ مطلب اس لحاظ سے یہ بڑی یونیک صورت ہے کہ اس کی پہلی 19 آیات جو کہ ایک پہلا پورا رکوع بنتا ہے وہ مکی ہے، اور آخری ایک آیت جو کافی لمبی ہے اور وہ دوسرا رکوع ہے وہ مدنی ہے۔ اس کا نام پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، اور لفظ مزمل کا مطلب ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنے والا، مطلب اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والا۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، تہجد کا حکم دیا گیا اور اس کے فوائد بتائے گئے، اور راہ حق کی مشکلات پر صبر کی تلقین کی گئی۔ 11 سے 14 تک جھٹلانے والوں کے لیے اللہ کی سزا کا اور روز قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 16 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل پیش کی گئی، اور مکہ والوں کو قوم فرعون سے ریزامبل کیا گیا۔ 17 سے 19 تک قیامت کے دن کی سختی اور قرآن کی حقیقت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 20 میں تہجد کی نماز کے حوالے سے تخفیف اور اس کی وجوہات بتائی گئی، اور مومنوں کے لیے کچھ عمومی احکام ہیں۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر عبادت کریں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات روزانہ کے معمول کے مطابق چادر لپیٹ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں انہیں پکارا کہ اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور اپنی عظیم ذمہ داری سنبھالو۔ یعنی یہ نبوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بے شمار مشکلات پیش آئیں گی، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص طاقت کی ضرورت ہے جو کہ رات کے قیام سے آپ کو میسر آئے گی۔ اور اس قیام کے حوالے سے بتایا گیا کہ چاہے آدھی رات قیام کریں یا اس میں کوئی کمی بیشی کر لیں، البتہ قرآن کی تلاوت بہت آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کے کریں، تاکہ قرآن آپ کی روح میں اتر جائے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ تقویت ملے۔ قرآن اصل میں ہماری روح کی غذا ہے، یعنی اس سے ہماری سول کو انرجی ملتی ہے۔ جیسے کھانا کھانے سے ہماری جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے سے ہماری روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور روحانی قوت اصل میں قوت ارادی ہے، جس کے ذریعے انسان ہر کام کر سکتا ہے، جسے ہم ول پاور کہتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا کہ آپ رات کو اٹھ کر قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ کے اندر ایک خاص طاقت، ایک ول پاور میں اضافہ ہو۔ ان آیات کے حوالے سے غالب گمان ہے کہ قرآن پاک کی تیسری وحی ہے، یعنی پہلی وحی سورہ الگ کی 5 آیات، دوسری سورہ قلم کی 7 آیات، اور تیسرے نمبر پر یہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات۔ اگر ہم سوچیں کہ اس سے پہلے قرآن کا اتنا بڑا حصہ تو نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ آدھی رات تک اس کی تلاوت کرتے، صرف چند آیات نازل ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور آدھی رات قیام کرنا ہے۔ اور پھر رات کے قیام کی وجہ بھی بتائی گئی کہ دن کے وقت تو آپ کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن رات کے وقت آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں بلائے گا، کوئی ادھر ادھر کے کام نہیں ہوں گے، کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھے گا، اس وقت صرف آپ اور آپ کا رب ہوگا، تو آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی رات کو اٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں دنیا کے آسمان پر، جیسا کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس وقت انسان جو کچھ مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ اور اس کی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ اس وقت ہمارے دماغ میں ایک پائنیل گلینڈ ہے جو رات کے تیسرے پہر میں سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے، اور جتنے کامیاب لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ رات کے تیسرے پہر اٹھ کر اپنے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ جو چیز بھی سوچیں گے، جو کام بھی کریں گے، وہ کام آپ کے ذہن میں رہ جائے گا اور اس کو پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ مطلب آپ کا دماغ اس کام کو سر انجام دینے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اب واپس سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین یعنی کافروں کے رویے پر
صبر کرنے کی تلقین کی گئی اور منکرین کو آخرت کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی گئی، یعنی بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ پھر کافروں کو فرعون کی قوم کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا تھا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت طریقے سے پکڑا تھا، اور اگر تم لوگ بھی اس روش سے باز نہیں آؤ گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے سے، جھٹلانے سے، تو پھر تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے عذاب کے حوالے سے لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ بھلا یہ اس دن کیسے بچیں گے جو اتنا سخت ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور اس دن آسمان پھٹ پڑے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو جو کوئی چاہے اس راستے کو اختیار کر لے، ہر انسان کی اپنی مرضی ہے۔ اور پھر آخری آیت نمبر 20 میں جو کہ دوسرا رکوع ہے، اس میں تہجد کی نماز کے حوالے سے تھوڑی نرمی کر دی گئی، جس کا پہلے رکوع میں حکم آیا تھا کہ آپ آدھی رات یا 2/3 رات قیام کریں۔ اب صرف یہ کہہ دیا گیا کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاتا ہے اتنا نماز میں پڑھ لیا کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تہجد کی نماز کا جو حکم دوسرے رکوع میں آ رہا ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، اور جو پہلے رکوع میں حکم تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا، کیونکہ انہوں نے نبوت کی ذمہ داریاں اٹھانی تھیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت تک 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ پھر اسی مناسبت سے مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جو کوئی انسان بھی خلوص دل سے نیکی کرے گا تو وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے ہاں اسے بہت بہتر اور کئی گنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور پھر آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آئیں اب سورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں ایک حکم آیت نمبر 2 میں ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ رات کو قیام کریں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ پھر آیت نمبر 4 میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پراپر طریقے سے پڑھیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں 2 حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف پوری کنسنٹریشن کے ساتھ متوجہ ہو جو یعنی فوکس کرو۔ پھر آیت نمبر 9 میں حکم ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسی کو کارساز بناؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں 2 حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو باتیں بھی یہ کرتے ہیں اس پر صبر کریں۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور وَاهْجُر جو ہے اس میں ہے جیم رے کے مادے سے لفظ آیا ہے اور اسی مادے سے ہجرت کا لفظ بنتا ہے، یعنی دور ہو جانا، وہاں سے شفٹ کر لینا، علیحدگی اختیار کرنا۔ تو کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بڑے اچھے طریقے سے۔ پھر آیت نمبر 20 میں کافی سارے احکامات ہیں، جیسے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا یعنی قرأت کرو، پڑھو جتنا بھی آسانی کے ساتھ قرآن میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا قرض دو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر آخر میں حکم ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ اب اس صورت کی اہم آیات کے حوالے سے آیت نمبر 12 اور 13 میں کافروں کے عذاب کے حوالے سے بتایا گیا ہے اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، انکال کہتے ہیں بیڑیوں کو، چینز کو، اور جہیمہ جہنم کا دوسرا نام ہے، یعنی ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور آگ والی جہنم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ذا غصتاً اٹکنے والا، پھنسنے والا، یعنی جیسے غصے میں ایک انسان ہوتا ہے، اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو ایک جگہ پر پھنس جاتا ہے، ایک جو سچویشن ہے اس میں وہ اٹک جاتا ہے اور پھر وہ بہت زیادہ اس میں بیہیو کرتا ہے ایکسٹرا آرڈنری۔ اور یہاں پہ کھانے کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ گلے میں اٹک جائے گا، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور عذاباً علیما، اور ایسا عذاب یعنی ایسی پنشمنٹ ہوگی، علیم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ، پینفل، دردناک عذاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں آتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، یومن یجعل الولدان شیبا، اس دن یعنی اس دن قیامت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، انہیں اتنا تکلیف دہ، اتنا پریشانی والا دن ہوگا کہ بچے ادھر کھڑے کھڑے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ مزمل کا خلاصہ، اس کے کچھ احکامات اور اہمیات۔ اس کے ساتھ ہی اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔